اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ اس سے قبل سورہ فاتحہ کی 2 آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ کیسے اور کیوں کر کی جائے، اور پھر لفظ رب کی معنی اور تفہیم جانی، اور پھر عالمین کے بارے میں جانا کہ عالمین میں کیا کیا شامل ہے اور ان کی وسعت کیا ہے، اور عالمین کا تعلق الحمد سے کیا ہے، اور پھر الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفات کے بارے میں جانا کہ ان کے معنی کیا ہیں اور ان کا تعلق الحمد سے کیا ہے۔ اب ہم تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مالک یوم الدین۔ اس کا عمومی مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا یا قیامت کے دن کا۔ اس آیت میں 3 الفاظ ہیں، مالک، یوم اور دین۔ ان تینوں الفاظ کے ہم یہ کے بعد دیگر معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک کے عام لغوی معنی ہیں صاحب، آقا، خداوند، خدا تعالی، رب، ایشور، کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا، قابض، متصرف، مختار یعنی اختیار رکھنے والا، حاکم، افسر، سردار وغیرہ وغیرہ۔ عربی لغت میں مالک کے معنی ہے صاحب اختیار و اقتدار، یا پھر مالک وہ ہے جس کے تابع کوئی دوسرا ہو جائے۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک سے مراد ہوگی وہ ہستی جو اپنی ملکیت میں جو چاہے کر سکے اور جس کی مرضی کے بغیر اس کی رعیت کچھ نہ کر سکے۔ جو حکم مالک دے اسے منوان پورا کیا جائے، اور وہ جسے جو چاہے عطا کر دے، یعنی وہ مطلق العنان حکمران ہو، کامل اور مکمل حکمرانی رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں جہاں اس کے کامل اختیار و اقتدار کا تصور ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی ہے کہ اس کی یہ مالکیت استبداد کے لیے نہ ہو، یعنی ظلم و ستم کے لیے نہ ہو، بلکہ کائنات کی اصلاح اور درستگی کے لیے ہو، تاکہ اس کا نظم و نسق ٹھیک ٹھیک قاعدے اور قانون کے مطابق چلتا رہے اور ہر شے کو اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات بہم پہنچتی رہیں۔ اب لفظ یوم ہے۔ لغوی اعتبار سے یوم کا مطلب دن ہے۔ طلوع آفتاب یا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت دن کہلاتا ہے۔ یہ لفظ عربوں کے ہاں مطلقاً وقت اور زمانہ کے لیے ہے۔ دن اور رات کی اس میں کوئی قید نہیں۔ صبح اور شام کی گردش بھی یوم کہلاتی ہے، یعنی ایک دن۔ سال، 1 صدی، 1000 سال اور 50,000 سال سب یوم ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر لغت گزرے ہیں، انہوں نے بھی یوم کے معنی دن بتائے ہیں، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ استعارتاً یہ لفظ امر عظیم کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی حکومت اور زمانہ ولایت کے بھی ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے یوم کے بارے میں یوں کہا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ یہاں
ایام یوم کی جمع ہے، اور یہاں ایام کے معنی حکومت اور سلطنت کے لیے بھی کیا گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حکومت و سلطنت لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا قانون ارتقاء جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس اندازے سے جس سے تم شمار کرتے ہو۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کے تخت حکومت پر وہ متمکن ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چھوٹی بڑی چیز کا وہ خود انتظام کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے لطف و کرم سے نشو و نما پاتی ہے، کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر انجام نہیں دے پاتا، اور جب قیامت برپا ہوگی تو تمام امور اس کے حضور پیش ہوں گے اور وہ اس کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ وہ دن کوئی چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ انسانی اندازوں کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کے دن کا اندازہ 1000 سال بھی بتایا گیا اور 50,000 سال بھی۔ احادیث کے مطابق یہ بھی مذکور ہے کہ قیامت کے دن صرف یہ دن اتنا طویل ہوگا جتنے عرصہ میں چند رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ کفار جس کرب میں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ سے انہیں یہ دن 50,000 سال کا معلوم ہوگا، اور گناہگاروں کو یہ دن 1000 سال کے برابر، اور اہل ایمان کے لیے یہ دن خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز ہوگا، اس لیے انہیں وہ بہت مختصر معلوم ہوگا۔ ناظرین، ہمارے سوچنے کا مقام ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، شرعی احکام کی تابعداری کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن وہ دن ہمارے لیے بہت قلیل، چھوٹا سا، یعنی ایک نماز کے وقفے کے برابر ہوگا، اور ہمیں طویل محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر و الحاد میں پڑ جاتے ہیں، اور شرعی احکام کی تابعداری نہیں کرتے، تو پھر یقیناً یہ دن ہمارے لیے 1000 سال یا پھر 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کرب سے جو کہ اس دن ہمیں محسوس ہوگا اس سے بچائے، اور ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔